جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بورڈ کو تھوڑا سا قریب کر لے. جی بورڈ کو تھوڑا سا قریب کر لے. بورڈ کو تھوڑا سا قریب کر لے سر. اتنا ٹھیک ہے جی؟ اتنا ٹھیک ہے بورڈ؟ تھوڑا آگے کر لیں. لے جی کل ایک دو کویشچن رہ گئے تھے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ مقام اریحہ پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو مقام اریحہ پر ہے. یہ بس آپ ایک کویشچن چھوٹا سا رہ گیا تھا. بقایا کوئی اور بھی کویشچن ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شیئر کرتے جائیں گے. تو بائبل کی پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ خمسہ موسوی کہلاتی ہیں اور اسی میں احکام عشرہ ہے کیونکہ یہ خدا کا لکھا ہوا اور کوہ طور پر ملا ہے اور سفر پیدائش اس کا پہلا سفر ہے. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں عیسائیت. عیسائیت مذہب جو ہے اس کی بنیاد حضرت عیسیٰ بن یوسف کے بارے میں جو تورات کے حوالے سے انجیل کے حوالے سے ہے اور اس کے حوالے سے جو نسب یہی ہے. ویسے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یہ مذہب ایک بنیادی مذہب ہے اور دنیا کے اندر آج بھی جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ عیسائیت ہے ابھی بھی. اور بہت ساری جو سلطنتیں ہیں جو کنٹریز ہیں ان کے سرکاری مذہب بھی عیسائیت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں عیسائیت کے بارے میں پوری ڈیٹیل. تو سب سے پہلے عیسیٰ بن یوسف. عیسیٰ یہ جو نسب نامہ ہے یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ بائبل کے مطابق آپ کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام جو منگیتر تھی وہ حضرت یوسف کی تھی. حضرت یوسف کی تھی. اچھا لوکا کی انجیل میں حضرت یوسف جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے منگیتر ہیں. لوکا کی انجیل آج اناجیل کے بارے میں بھی ہم بتائے گئے. اور البدایہ والنہایہ اس کے مطابق جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے لہذا باپ کی طرف نسبت موجود نہیں ہے. تو آپ گلیل کے علاقہ گلیل بستی کا نام ہے گلیل علاقہ کا نام ہے اور اصل ناصرہ یہ ایک بستی ہے. ناصرہ بستی کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں اور 500 حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں جو ڈیٹیل ابھی ہے پیدائش کے بارے میں چونکہ عیسوی سال کی جو ابتدا ہے جیسا کہ 571 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اس کی جو ابتدا ہوتی ہے یعنی کہ آپ عیسوی جو ابتدا ہے وہ 1 عیسوی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس لحاظ سے چونکہ عیسوی سال کی جو ابتدا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے اور 571 یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 571 سال ہو چکے تھے. یہ بتانا آپ کو مقصود تھا. تو اس کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 برس کی عمر میں نبوت ملی ہے. 30 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے اور 18 رمضان کو 18 اب رمضان کہیں گے کہ رمضان اس وقت بھی تھا. رمضان کے روزے پہلے بھی فرض تھے اور یہ قرآن کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم میں سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہے مگر یہاں پہ جو چیزیں ہمارے لیکچر کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بس یہی چیز یاد کرنے والے. اب جب انہوں نے 30 سال کی عمر میں چونکہ جوانی کی عمر تھی جب نبوت کا اعلان کیا اور 3 سال مختصر سی عمر میں آپ نے یہ تبلیغ کی ہے اور لوگوں کو پرچار کیا ہے تو اس کے بعد جو عقائد بنے ہیں عقائد کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے سچے صاف ستھرے عقائد تھے مگر اس کو مدغم کر دیا گیا بعد میں جو لوگ آنے والے ہیں. اب ان میں اقانیم ثلاثہ اصل میں پوچھا جاتا ہے. اقانیم ثلاثہ سے مراد عقیدہ تثلیث ہے.
عقیدہ تثلیث سے مراد کیا ہے؟ آپ کو پتہ تریمورتی کا عقیدہ ہندوؤں کا ہے، عقیدہ تثلیث یا اقانیم ثلاثہ یہ ہے عیسائیوں کا، اور اس سے مراد ہوتا ہے باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی کہ یہ تین. اور دوسرا جو ہے جو ان کی بات بتائی جاتی ہے کہ باپ، بیٹا اور حضرت مریم. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چیلنج کرنے والا عقیدہ ہے، اور اس کا انکار اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. اصل میں عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تینوں اجزاء رب کا نام ہے، یہ تینوں اجزاء رب کا نام ہے، یعنی کہ تینوں کے ساتھ مل کر ایک اقانیم بنتی ہے جس کو اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ رب ہے، یعنی کہ یہ خدا ہے، یعنی کہ ان تینوں کا خدا مجموعہ ہے. تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور اللہ تعالیٰ کی بیوی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا اس کا انکار اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. تحقیق البتہ کفر کیا ان لوگوں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، لہذا ان تینوں کو اقرار کرنا یہ عیسائیت ہے، اور ان کا انکار کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا ہے. لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول اور بندے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے. تو ایسے عقیدوں کو اقانیم ثلاثہ کہا جاتا ہے. عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے وہ عہد نامہ جدید ہے. عیسائیوں کی مقدس کتاب عہد نامہ جدید، اور جس کو اب بائبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بائبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ 4 اناجیل مشہور ہیں، اناجیل اربع. میں اس کے علاوہ بھی آپ کو اناجیل بتاؤں گا. اناجیل اربع یہ 4 ہیں، لوقا، متی، یوحنا، مرقس. یعنی کہ 4 لوقا کی انجیل، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل اور انجیل مرقس، یہ 4 انجیل ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے اتھینٹک انجیل کہی جاتی ہے جس کو عیسائی بہت کم مانتے ہیں وہ ہے انجیل برناباس. انجیل برناباس. تو عیسائیوں ابھی اس کی جو دوسری کتابیں اس میں بھی بات کریں گے. تو عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے، 2 ایسے بنیادی فرقے ہیں، 3 فرقے ہیں بڑے بڑے. بنیادی فرقے جو ہے نا وہ ہے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈاکس. یہ 3 فرقے ہیں. کیتھولک جو ہے نا سب سے بڑا، اور اس کا جو پایا تخت ہے وہ پایا روم ہے، یعنی کہ روم کے جو اور فرانس اور اٹلی کے جتنے بھی سارے عیسائی ہیں وہ کیتھولک ہے. اور اس کے پروٹیسٹنٹ، اس کی تعداد تھوڑی ہے، اور اس کے مارٹن لوتھر، اور اس کی تعداد یورپ اور امریکہ میں، یورپ اور امریکہ میں موجود ہے. مارٹن لوتھر اس کے بانی. آرتھوڈاکس اس کی تعداد بھی دوسرے ممالک میں موجود ہے، مگر یہ بھی تعداد وہ اس قدر زیادہ نہیں ہے جس قدر پروٹیسٹنٹ ہے یا کیتھولک ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو انجیل مختلف اور ہیں اس سے ہٹ کے. ایک انجیل برناباس ہے، انجیل برناباس، انجیل تذکرہ، انجیل برناباس، انجیل تذکرہ اور انجیل توما. اچھا آپ کو یہ بتا دیں کہ اس میں جو سب سے اتھینٹک انجیل ہے وہ ہے برناباس، جس پر پابندی لگا دی تھی کیتھولک فرقے نے. انجیل برناباس ہے. اب اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اصل میں وہ موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، اور اس کے اندر یہ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا گیا، جس کے اندر انکار کیا گیا ہے
اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک نبی احمد نبی نام کے ایک پیغمبر آئیں گے، اور اس انجیل کے اندر یہ اعتراف کیا گیا. اس لحاظ سے آپ نے انجیل برناباس کو لازمی یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی حواری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریوں کی تعداد ہے وہ 12 حواری مشہور ہیں. 12 حواری. حواری دوست کو کہتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری مشہور تھے، جن میں 3 کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں. یوحنا، شمعون، یعقوب بن زیدی. اچھا، یہ یعقوب بن زیدی اصل میں وہی برناباس ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا شمعون، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چرچ، دا راک آف دا چرچ. دا راک آف یعنی چرچ کی چٹان. یہ حضرت شمعون جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے. شمعون جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں. اب ایک حواری آپ کو بتا دیں، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا یہودا اسکریوتی. اچھا جی، اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ نمایاں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، اور جب رومی گورنر کے حکم سے، پیلاطس کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کیا جا رہا تھا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے، اور اس نے بے وفائی کی اور چند پیسوں کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی، اور جس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا، اور پھر ان عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا. تو یہ یہودا اسکریوتی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ اس نے مخبری کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیا تھا. اس کے بعد مشرقی تقلید پسند عیسائی میں موجود ہے. بائبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لیا گیا وہ فارقلید کے نام سے آقا علیہ السلام کو پکارا گیا ہے. اب ہم عیسائیت میں جو تہوار ہیں، جو چیزیں رسمیں مشہور ہیں، وہ ہم بات کر لیتے ہیں. عیسائیوں کے تہوار یا رسمیں یہ بڑی مشہور معروف ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے کرسمس، ایسٹر، بپتسمہ، یہ کل بھی آپ نے بات کی تھی، بپتسمہ. اچھا، اس کے بعد ہے لفظ عشاء ربانی. یہ عیسائیوں کے بڑے تہوار ہیں. اب ان کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ کرسمس کیا ہوتا ہے. کرسمس ہوتا ہے بڑا دن، بڑی عید، اور یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ 25 دسمبر ہوتی ہے. 25 دسمبر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، اس لیے اس کو بڑی عید کہا جاتا ہے. اب جو لفظ ایسٹر ہے، ایسٹر اصل میں یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو سورج پہ چڑھا دیا گیا تھا. فوت ہونے کے 3 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے، اور اس خوشی میں زندہ ہونے کا دن ہے، لہذا اس دن کی خوشی میں 21 مارچ کو یہ ایسٹر کا تہوار عیسائی برادری وہ منایا کرتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوبیت کے بعد زندہ ہوئے ہیں، لہذا 21 مارچ کو زندہ ہوئے، اس لیے وہ خوشی کا دن مناتے ہیں. اس کے بعد بپتسمہ، اس کو کہتے ہیں روحانی غسل یا رسمی غسل. دوسرا روحانی غسل، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لوگ جو عیسائی فرقے میں آتے ہیں، یہ عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے. عقیدہ کفارہ کی بنیاد پر یہ ہے کہ جو لوگ عیسائی فرقے میں آتے ہیں تو وہ ایک روحانی یا رسمی غسل کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس غسل کے ساتھ ان کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے یہ بپتسمہ کی رسم ان کے اندر مشہور ہے. اس کے بعد آخری چیز ہے عشاء ربانی. اب عشاء ربانی میں یہ آپ کو بتا دیں کہ عیسائیت میں داخل ہونے کے لیے بعد عیسائیت میں
दाखिल होने के बाद एक रस्म है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि गिरफ्तारी से एक दिन पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के साथ मिलकर खाना खाया था, और इसको इशाए रब्बानी कहते हैं, रात का खाना इशाए रब्बानी। और इसी याद में ईसाई जो हैं वो फिर इकट्ठे खाना खाते हैं, शराब पीते हैं। तो ईसाईयत के अंदर जो इशाए रब्बानी है, इसकी वजह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गिरफ्तारी से एक दिन पहले अपने हवारियों के साथ खाना खाया था। इस लिहाज से ये इशाए रब्बानी की रस्म मशहूर व मारूफ है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े हैं। जैसा कि एक मौजज़ा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के पैदा किया, एक बड़ा मौजज़ा है। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मादरज़ात जो बचपन से अंधा होता था उसको दुरुस्त कर देते, सही कर देते थे। और तीसरा था कि मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर देते थे, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर देते थे। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। और आपको एक और बात बता दूँ कि वो कौन सा गवर्नर था? रूमी गवर्नर था। रूमी गवर्नर जिसने मसलूबियत के हुक्म जारी किए, यानी सलीब पे चढ़ाने का हुक्म, वो पिलातस था। ये रूमी गवर्नर था जिसके हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों के मुताबिक सूली पे चढ़ाया गया, सलीब दिया गया। जबकि कुरान का क़ीदा बर्रफ़अल्लाहु अलैहि व कान अल्लाहु यकीना कि अल्लाह पाक ने बर्रफ़अल्लाहु अलैहि, अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया है। और ये हमारा अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे और इस्लामी तालीमात के हवाले से उनका प्रचार करेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। और एक और बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयत के हवाले से कि जो जदीद ईसाइयत है, जदीद ईसाइयत, इसके बानी कौन है? जदीद ईसाइयत के पौलुस जो है ये जदीद ईसाइयत का बानी था। बुनियादी तौर पर पौलुस जो है, पौलुस एक यहूदी था और इसने यहूदियत के बाद ईसाइयत आई थी। और इस जदीद ईसाइयत का जो बानी कहा जाता है वो इसको पौलुस को कहा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से तहरीक सहूनियत में आपको फिर बता देता हूँ कि यहूदी जो एक तहरीक है, पीछे हमने बात करी थी, इसके जो मकासद है तहरीक सहूनियत, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ख़ास तौर पर ये इंटरव्यू का सवाल है। तो यहूदी एक तहरीक है और जबल सिहून पर जो कि बैतुल मक़दस में है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक किला और छावनी बनाई थी, एक किला और छावनी बनाई थी, क्योंकि ये इनके यहूदियों के उरूज का ज़माना था। इसी वजह से उन्होंने उसी नाम से अपनी तहरीक को चलाया। और इस तहरीक के मकासद क्या है? फ़लस्तीन में यहूदी रियासत का कायम करना, तहरीक सहूनियत, यानी कि ये पहाड़ का नाम है जबल सहून, जो कि फ़लस्तीन के अंदर मौजूद है। उसी पहाड़ के नाम से ईसवी पे एक किला बनाया गया था और वहाँ से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ठीक है, वहाँ से इन्होंने ये तहरीक शुरू की। मकासद क्या है? मकासद है यहूदी रियासत का क्या, फ़लस्तीन में यहूदी रियासत का क्या, और दूसरा मकसद क्या है? हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर, हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर। और तीसरा यहूद की अज़मत रिफ्ता की बहाली, अज़मत रिफ्ता की बहाली। तो ये तहरीक शुरू है और इसके जो बानी है, बुनियाद रखने वाले हैं, वो थियोड हर्ज़ल है। थियोड हर्ज़ल, ये इस तरह लिखा जाएगा, ये आपने याद रखना है। और इसके साथ ही हमारा यहूदियत और ईसाईयत का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी आपने डिटेल में पढ़ना है, अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है
اور یہاں پہ جو ہے نا آپ کو بنیادی ساری چیزیں جو ہمارے لیکچر کے ٹیسٹ کے حوالے سے ہے، انٹرویو کے حوالے سے ہے، اس سے ڈیٹیل میں آگے انٹرویو نہیں ہوتا، یہ اتنا آپ کو اچھی طرح ذہن میں ہونا چاہیے اور آپ نے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا اور پڑھنا ہے۔ بقایا انشاءاللہ دوسرا اب ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں بدھ مت کے حوالے سے، اس پہ بات کرتے ہیں۔